یہ مانگا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مانگو. اور آگے وضاحت مزید کر دی کہ چونکہ معاملہ نازک ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، اور ان کے راستے سے بچا جو مغضوب علیہم اور ضالین ہیں، بٹکے ہوئے ہیں. مغضوب علیہم جن کو راستے کا پتہ ہے لیکن چلتے نہیں، اور ضالین وہ جن کو راستے کا ہی نہیں پتہ. دونوں سے ہمیں بچا. ہمارے لیے دونوں موذی ہیں، یہ بھی موذی ہیں وہ بھی موذی ہیں. اور میڈیا میں دونوں قسم کے ہیں، مغضوب علیہم بھی ہیں اور ضالین بھی ہیں. بعض وہ جو دیکھ رہے ہیں اور بعض وہ جن کی آنکھوں پہ پٹی بندی ان کو دکھتا ہی نہیں ہے. تو اے اللہ مجھے سب سے بچا لے، بس میں تیرے انعام یافتہ بندوں کے قافلے کے راستے کا راہی بن کر تیرے پاس پہنچنا چاہتا ہوں. التحیات للہ والصلوات. اب والصلوات آئی، کیا مطلب والصلوات؟ اور یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں یہ بھی بڑا خطرناک ہے، اس سے بچنا چاہیے. واللہ عالم شیطان بھی ایسی چیزیں مشہور کر دیتے ہیں، کہتے ہیں صلواتیں سنائیں، کہ میں نے اس کو ایسی صلواتیں سنائیں. استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت. صلواتیں سنائیں کیا؟ گالیاں. اور ان گالیوں کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ صلواتیں. تو کیسا سنگین جہل. اسی لیے کہا علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، جہل سے بدتر کوئی آفت نہیں. جہل کی وجہ سے آدمی کیا سے کیا کہہ دیتا ہے اور کیا سے کیا کر جاتا ہے، اور اس طرف اس کو توجہ تک بھی نہیں ہوتی. تو التحیات للہ، اے اللہ زبان تیرے لیے بولے گی، زبان تجھے بولے گی، تیرے لیے بولے گی، زبان تیری ہو گئی. اس سے پتہ چلا کہ زبان بہت بڑی چیز ہے، اور زبان جب اللہ کی ہوئی تو سنگ بنیاد پڑ گیا، یہ اللہ والا ہو گیا. اب اگلا مرحلہ والصلوات، بدنی عبادتیں. والصلوات، صلوات کس کو کہتے ہیں؟ بدنی عبادتیں. اس بدن کا استعمال، اس بدن کا استعمال، یہ بدن کہاں استعمال ہوگا، یہ بدن کن کاموں میں استعمال ہوگا، یہ بدن کن مجلسوں میں جائے گا، یہ بدن کن کاموں میں لگے گا. والصلوات، وہ سب وہ ہوں گے جو تیری رضا والے ہوں گے. تیری ناراضگی والے کاموں میں اے اللہ یہ بدن تجھے نظر نہیں آئے گا. اللہ یرا کا مولا کا حیثما نہا کا، جہاں سے تیرے مولا نے تجھے منع کیا وہاں تیرا مولا تجھے نہ دیکھے. یہ بدن کا اس اللہ کے لیے ہونا. بھئی آپ یہاں کیا کر رہے ہو، آپ کا کیا کام؟ تو غلط مجلس ہے، تو گناہ کا کام ہے. پتہ چلا کہ بدن غلط جگہ میں استعمال ہو رہا. تو پورے وجود اور جسم اور اس سے صادر ہونے والے اعمال و افعال. والصلوات، التحیات للہ والصلوات. اور آخر میں آ کر یہ سب سے سپر درجہ، یہ سب سے ہائی لیول والا، اس میں بڑا قوی ایمان چاہیے. اور اتنا جب آدمی بن جاتا ہے جب جا کے وہ اس شعبے میں چلتا ہے. اور وہ کیا ہے آخر میں؟ کیا ہے؟ والطیبات. جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں مال کے اندر، تو پتہ چلا زبان اللہ کی بنے گی، جسم اللہ کا بنے گا. اب جا کل کرپشن سے بچے گا. یہ کرپشن، نو کرپشن. بل، بجلی کے بل پہ لکھ دو نو کرپشن، چلو بھئی علاج ہو گیا. وہ گیٹ کے اوپر ایک تختی لگا دو نو کرپشن، چلو بھئی یہ انسان کرپشن سے بچ جائے گا، اس سے کرپشن ختم ہو جائے گی. کرپشن جب ختم ہوگی جب التحیات للہ والصلوات، اس کے بعد انسان کے اندر یہ تعلق مع اللہ پیدا ہوگا کہ لاکھوں کا ڈھیر پڑا ہو ترچھی نظر نہیں ڈالے گا. ڈھیر ہے تو ہو میرے لیے جہنم کا ایندھن ہے.
روکھی سوکھی 2 وقت کی کھائے گا، کسی کے مال کی طرف یہ نظر اور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، یہ اتنا بلند کردار والا اور صفات اور خوبیوں والا ہوگا۔ رسول اللہ کی محنت سے ہٹ کر ہم کوئی کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ محنت کے امام رسول اللہ ہیں، انسانیت کی تربیت کے امام رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خود ان بندوں کو پیدا کرنے والے اللہ سے ہم زیادہ سمجھدار ہیں۔ عوام کی اصلاح کر لیں گے، معاشرے کی اصلاح کر لیں گے اپنی سوچوں سے۔ میں اپنی ذات کی اور اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتا، اگر اپنی سوچ سے چلوں گا قدم قدم پہ مسائل ہیں، مار کھاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ آج کے جدید دور کا ایک بڑا دجالی ذہن یہ بھی ہے کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، اور اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کی حدیث و فرمان یہ پرانی باتیں ہیں، جدید دور کے جدید تقاضے ہیں۔ یہ دجالی ذہن ہے، اسلامی ذہن نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن تو آج بھی یہ کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ میں سوچتا رہا یہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یہ آیت کا حکم، یہ آگے جو کہا ان اللہ سمیع علیم، تو اس سے کیا جوڑ ہے؟ جن کلموں کے اوپر آیت ختم ہوتی ہے ان کو فواصل آیت کہتے ہیں، فواصل آیات، اور تمام فواصل آیات کا آیات کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر کہہ دیا، کہیں ان اللہ بکل شیء علیم کہہ دیا، کہیں ایسے ہی ہو گیا۔ اس فواصل آیات کا آیات کے ساتھ بہت گہرا مربوط تعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور آخر میں واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ان اللہ سمیع علیم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ تھوڑا سا کام کریں، میں ابھی بتاتا نہیں ہوں، تفسیر عثمانی دیکھ لیں۔ تفسیر عثمانی کا چھوٹا سا 2 سطروں کا حاشیہ ہوگا، وہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا آیت سے کیا تعلق ہے۔ تو آخر میں جا کر مالیات میں آدمی اللہ کا بنتا ہے، مالیات کے اندر اللہ کا بنتا ہے۔ ایک صحابی رسول گائے کے سر جتنا سونے کا ایک جو ہے وہ ایک چیز لا کر مال غنیمت کی وہ لا کر ڈھیر میں رکھ دی اور وہ چل دیے۔ جب ان سے کہا گیا بھئی اپنا تعارف تو کراؤ، کون ہو؟ تو کہا جس کے لیے لایا ہوں وہ جان رہا ہے۔ گائے کے سر جتنا سونے کا ڈلہ وہ لا کے رکھ رہے ہیں اور اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا رہے، جس کے لیے لایا ہوں وہ مجھے جان رہا ہے۔ وہ جب آ جاتا ہے تو سب غائب ہو جاتا ہے، وہ جب نہیں ہوتا تو پھر انسان اتنا گر جاتا ہے کہ 2 روپے بھی دیتا ہے تو پہلے فوٹو سیشن کا انتظام کرو، میڈیا والوں کو بلاؤ کہ میں واشنگ مشین تقسیم کر رہا ہوں۔ وہ ہے ہی نہیں سامنے، تو پھر چھوٹے چھوٹے جو مخلوق ہے، جو محتاج ہے، جو ان کو دکھانا، یہ جذبہ ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالیات کے اندر بھی اللہ تیرا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بارگاہ قدس میں پہنچ کر نذرانہ عبدیت پیش کیا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوئی۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو رسول اللہ نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ جل وعلا نے اس کو نماز کا حصہ بنا کر آپ کی امت کو دے دیا، اس لیے کہا فصلی لربک، فصلی لربک، پہلے نماز بناؤ، نماز کو اللہ کا بناؤ، نماز بناؤ اور نماز کو اللہ کا بناؤ۔ لربک، نماز اس لیے نہیں کہ دکان چلے گی، نماز اس لیے نہیں کہ برکت ہوگی، نماز اس لیے جتنے بھی اغراض فاسدہ ہیں
فصلی لربک، اپنے رب کے لیے کھڑے ہو، اپنے رب کے لیے جھکو، اپنے رب کے لیے سجدے میں جاؤ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ جو سوچیں تمہارے اس میں آ رہی ہیں وہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہیں، جب تمہارا رب تمہارا ہوا تو زمین و آسمان تمہارا ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر ونحر، مال کے لیے بھی پھر اللہ کے، مال میں بھی اللہ کے بنو۔ بس یہ پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جان اور مال کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، آخری سانس تک، جب تک جان میں جان ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر، پھر تمہارا دشمن اٹھ ہی نہیں سکتا، یہ انجام ہے۔ پھر تمہارا دشمن تمہارے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا۔ پھر تمہارے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت وہ ہوگی کہ تم ذرہ ہو اور دشمن پہاڑ ہے، اللہ اس پہاڑ کو ذرے کے مقابلے میں ریزہ کر کے دکھائے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، پھر دشمن میں ہمت اور سکت نہیں، اور وہ تمہارے مقابلے میں کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے دشمن کی ناکامی کا راستہ۔ آج جتنے بھی دشمن ہمارے وہ شیر ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم جو راستہ دیا گیا اس راستے کی ناقدری کے اندر مبتلا ہیں۔ اے زمین و آسمان کے رب اللہ ہمیں معاف فرما، اور اپنا سراپا وجود کے ساتھ، زبان کے ساتھ، مال کے ساتھ اپنا بننا نصیب فرما۔ اور جتنے بھی دیکھے اندیکھے دشمن ہیں ہماری اور پوری امت مسلمہ کے، اے اللہ ان دشمنوں کے مقابلے میں پوری امت کو سرخروئی نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت